بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نصوم من الشہر 3 ایام 13 و14 و15 رواہ النسائی والترمذی وصححہ ابن حبان۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے 3 روزے رکھا کریں۔ اس حدیث مبارکہ کو امام نسائی اور امام ترمذی نے روایت کیا اور امام ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے۔ روزوں سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے جو مسئلہ ثابت کیا گیا ہے وہ یہ کہ ہر ماہ کے 3 روزے یعنی 13، 14 اور 15 ان کو ایام بیض بھی کہتے ہیں۔ ایام بیض، بیض عربی زبان میں سفید کو کہتے ہیں۔ ایام بیض ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ چاند رات کو بڑا روشن ہوتا ہے۔ 13، 14 اور 15، 14ویں کا چاند مکمل چاند ہوتا ہے، تو 13 کا چاند بھی اور 15 کا چاند بھی 14ویں سے ذرا کم لیکن بہت روشن ہوتا ہے۔ تو چونکہ ان راتوں میں چاند کی بہت زیادہ روشنی ہوتی ہے، گویا اس کی سفیدی پھیلی ہوئی ہوتی، تو اس وجہ سے ایام بیض کہتے ہیں ان کو، کہ سفیدی والے، جن کی راتیں بھی سفید ہیں یعنی روشن ہیں بہت زیادہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزوں میں جن روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے ان میں سے 13، 14 اور 15 ایام بیض کے روزے رکھنے کا بھی آپ اہتمام فرماتے اور اپنے صحابہ کرام کو بھی ان روزوں کے رکھنے کا جو ہے وہ حکم دیتے اور اس کے اہتمام کرنے کا حکم دیتے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ حکم یہ وجوب کا نہیں، یعنی یہ روزے واجب نہیں بلکہ یہ مسنون ہے، سنت ہے، اس لیے کہ واجب فرض روزے صرف رمضان المبارک کے ہیں، جیسے کہ قرآن صراحت کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ تو یہ گنتی کے چند دن ان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ وہ رمضان المبارک کے۔ اس سے ہٹ کر جو بھی روزے ہیں وہ مسنون یا نفل ہیں لیکن فرض نہیں۔ تو یہاں امرا اس لیے کہا گیا ہے کہ تاکہ یہ سمجھ آئے کہ یہ عام نوافل روزوں سے زیادہ تاکیدی روزے، کہ اللہ کے رسول جس چیز کا تاکیدی حکم دیں تو وہ مسنون عمل ہے، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں سنت مؤکدہ ہے، اللہ کے رسول کی تاکیدی سنت ہے۔ جس طرح نمازوں کے آگے پیچھے جو نوافل ہیں یہ ہیں تو نفل ہی ہیں لیکن ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ سنت مؤکدہ، یعنی تاکیدی سنت۔ تو اسی طرح روزوں میں سنت مؤکدہ یا تاکیدی روزے کون سے ہیں؟ یہ ایام بیض کے روزے ہیں، یا پیر اور جمعرات کا بھی اللہ کے رسول روزہ رکھا کرتے تھے، تو وہ بھی تاکیدی روزے۔ تو روزوں میں جو مسنون روزے تاکیدی روزے ہیں ان میں سے یہ ایام بیض کے روزے بھی ہیں۔ اور یہ بات بھی قابل توجہ ہونی چاہیے کہ نماز کے آگے پیچھے تاکیدی سنتوں کا تو بڑا اہتمام کرنا کہ یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ بعض لوگ تو ان کو فرض کا ہی درجہ دیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی اگر رہ گئی ہیں تو بالکل سمجھتے جیسے فرض رہ گیا، ایسا نہیں۔ تاکیدی سنتیں اور ان کو ادا کرنا چاہیے لیکن بہرحال وہ فرض نہیں۔ اور دوسری جانب دیگر جو بہت ساری تاکیدی سنتیں ہیں وہ ان کو ساری زندگی میں ہی چھوڑے بیٹھے، مطلقاً کبھی اس سنت کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ تو کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو سارا سال سوائے رمضان کے کبھی بھی کوئی روزہ نہیں رکھتے، نفلی روزہ انہوں نے رکھا ہی نہیں، تو یہ کوئی درست بات نہیں۔ تو ان تاکیدی روزوں کا بھی سنت مؤکدہ کے طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔